کھڑپڑ کی آوازوں سے اس کے ماتھے پر شکن ابری پر مسلسل آتی آوازوں سے تنگ آ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سلطان بہروز ہمیشہ کتاب نیازی کے ساتھ بلیک فور پیس پہنے خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ وہ شخص مقابل کو پل میں زیر کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو زنیشہ بھی یک تک اس کے وجیہ چہرے کو دیکھتی رہی۔ جلدی اٹھو اور 5 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اس کی گمبھیر ساحرانہ آواز پر زنیشہ کی پلکیں بھیگی، جبکہ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالتے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی کی معافی مانگنا چاہتی پر سلطان رکے بغیر چلا گیا۔ ان دونوں کا رشتہ ایک سوال نشان تھا۔ ہر روز ایک دراڑ آ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اب سلطان کیا کرے گا۔ سادہ سا سوٹ پہنتی، بلیک چادر اوڑھے باہر نکلی۔ بات سنو لڑکی، مبین بیگم کی کڑکڑاتی آواز پر اس نے حلق تاڑ کی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جو انگلیاں چٹاتی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ تم جانتی کہ سلطان ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہے، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کوئی بھی بات پوری ضرور ہوتی۔ تم بھی اس کی ضد ہو، وہ تمہیں چاہتا ہے یا دل لگی ہے میں نہیں چاہتی، پر میرا بیٹا ان دنوں بہت بکھر سا گیا ہے۔ مجھے میرے سلطان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ اس کی دگڑگو حالت میں دیکھ نہیں سکتی، اس لیے لڑکی مجھے تمہیں اپنی بہو بنانے کو راضی ہوں۔ چہرہ موڑے وہ خود سر لہجے سے بولی، جبکہ سر جھکائے کھڑی زنیشہ ان کے آڑی الفاظ سے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا اسے خوش ہونا چاہیے؟ وہ ساکت سی ہی کھڑی تھی۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹے پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم صرف میری بیٹی کی پسند ہے، میری نہیں۔ اپنے لفظوں کا زہر پھینکتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زنیشہ دھیمے قدموں سے باہر آئی۔ سلطان گاڑی سی ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، ماتھے پر تیوری چڑھائے، سرخ سبز نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زنیشہ چال تیز کرتی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے نارمل سپیڈ سے گاڑی چلاتے وقفہ بہ وقفہ اس پر نظر ڈال رکھی۔ اپنی چادر کو انگلی پر بیٹھی وہ بار بار چور نظریں اس پر ڈال لیتی۔ سلطان نے نوٹ کیا تھا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سوری سلطان، میں وہ سب ابھی بول رہی تھی کہ سلطان نے گاڑی کو بریک لگاتے اس کی طرف جھکتے ساتھ سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سرخ گہری سبز آنکھیں اس کی گسالی بری آنکھوں کے بے حد قریب تھی۔ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہاری خوشی دیکھنی ہے۔ جہاں تم خوش وہاں سلطان خوش۔ مادے کی پوری رگیں اور برف لہجہ زنیشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بڑی بڑی آنکھیں ہر درجہ پھیلی تھی۔ اپنے اتنے پاس آتی اس کی پرفیوم کی خوشبو ہوا سے بڑھ چھا رہی تھی۔ سلطان ایک نظر اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، پر اب کی بار اس کی سپیڈ ہر درجہ تیز تھی۔ گاڑی کو روکتے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ زنیشہ اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ حیرانی سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے دوسری طرف سے دروازہ کھولتے سارپا ہوا زنیشہ لپکتی باہر نکلی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ذات سوال نشان بن کے محلے کے لوگ کس قدر مشکوک نظر سے اسے دیکھ رہے تھے، پر سلطان میرے نظر سے کھڑا تھا جسے پرواہ ہی نہ ہو کون کیا سوچتا ہے۔ زنیشہ نے جیسے قدم اندر بڑھایا، بندر دوڑتی اسے لپٹی۔ آپ کو بہت مس کیا میں نے۔ کچھ اس نم آنکھیں لی وہ چہکتی بولی جس پر وہ اس کا ماتھا چومتی۔ سلطان کے سرد ترین تاثرات کو الجھن نہ سمجھی سے جانتی اندر گئی، جبکہ سلطان وہی کھڑا تھا اکیلا۔ وہ اپنی خوشیاں رکھنے آیا تھا اس چوکھٹ پر۔ وہ لڑکی اس کی سانس میں گل چکی تھی۔ اس سے دور رہنا سوہانے روح تھا، پر اس کا ایک تھپڑ سلطان کے بھیجی پان کو جگا گیا۔ وہ اب زنیشہ کو چھوڑ رہا تھا۔ سینے میں مچلتے تڑپتے دل کی فریاد سنے بغیر وہ اپنے قدم پیچھے لیتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس بار بھی اس نے اپنی مرضی کی تھی رشتے بنانے اور توڑنے میں۔ بہروز سلطان ذرا جلد باز تھا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک سے نکلتی بہت دور نکل گئی۔ 4 ماہ 15 دن 10 گھنٹے 45 منٹ 16 سیکنڈ کافی وقت ہو گیا تم سے مسز سلطان، پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ آہٹ ہو تو بہروز سلطان کی بیوی نہ۔ اندھیرے کمرے میں صبح کی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں کھڑکی سے آتی ایک خوبصورت تصویر پر پڑ رہی تھی۔ ایک لڑکی جو مسکراتے چہرے کے ساتھ چمکتی نگاہوں میں خواہشوں کے جگنے لیے مسکرا رہی تھی، جبکہ شرلیس صوفے پر بیٹھے سلطان کی نظر یکتا اس کے چہرے کو نہار رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے بہت پہلے لی تھی، پر اب روز اس سے باتیں کرنا، شکوے کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ ان 4 ماہ کے دوران بہت کچھ بدل چکا تھا۔ مبین بیگم سلطان کی حال دیکھتی روتی تھی۔ اس کا بات چلتا تو آج کی زنیشہ سے معافی مانگ اپنی بیٹی کی خوشیاں لے آتی۔ ان کے جگر کا ٹکڑا آج بے حس بنا ایک انسان تو رہا ہی نہیں تھا۔ ہیرا کو وہ خود دبئی بھیج چکی تھی، واپس اس کے ماں باپ کے پاس۔ وہ مزید سلطان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک ماں باپ
ایک ماں اپنی بیٹی کی محبت میں ہار گئی تھی۔ ایک ایسا ہال تھا جس میں سلطان بہروز قید ہو چکا تھا۔ رات کی کڑا تھا تو کمرے میں باندھ آتا، صبح جلدی اٹھتے غائب ہو جاتا۔ مام کی ممتا تڑپی تو سلطان نے معافی مانگی، پر سلطان نے نرمی سے انہیں سمجھاتے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ اب کی بار وہ نہیں چاہتا تھا کہ زناشا سلطان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اپنے شرٹ پہنتے وہ آج ریسلنگ میں جا رہا تھا۔ بیٹا بہروز اسے لاؤں سے انجان بنا گزرتے دیکھ مبین بیگم نے آواز دی۔ بڑھتے قدم رکے تو اپنی گہری سبز وحشت بڑی آنکھیں گھماتے سلطان نے آبرو اچکایا۔ بیٹا میں بہو کو گھر لے آتی، مجھ سے برداشت۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے سلطان نے ہاتھ سے مزید بولنے سے منع کیا۔ ماتھے پر پڑے بال اور رف سا ہولیا بہروز سلطان تو نہ تھا جو ناک ساک ساتھ آ رہا تھا۔ مام جسٹ کام ڈاؤن، ابھی آپ کا سلطان مرد ہے جو برداشت نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہوں، میں جی رہا ہوں، بس سب ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ فیروز صاحب کے سرد تاثرات سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کڑے لہجے میں بولتا، بغیر مبین بیگم کی اگلی بات سنے باہر چلا گیا۔ سلطان پسینے سے نم چہرہ لیے وہ جلدی سے اٹھی، جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی منہ کو لگایا تو بڑے سے چہرہ صاف کرتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو معمول پر لا رہی تھی۔ نہیں زناشا، یہ ہے ثواب اور کچھ نہیں۔ وہ ٹھیک ہو کہ کچھ پانی کے چینٹے منہ پر مارتے وہ باہر آئی۔ آج سے کلینک جانا تھا چیک اپ کے لیے، جس کے لیے تیار ہوتی اپنا پرس پکڑی بڑی سی چادر سے خود کو چھپائے وہ تنگ گلیوں سے گزرتی رکشے میں بیٹھی کسی کلینک کے پاس رکی۔ آنکھیں اب پیلی پڑ چکی تھی، ان کی چمک ماند ہو گئی۔ دھیمے قدم اٹھاتی وہ اندر بڑی چند لمحوں بعد ویسے ہی سر جھکا باہر آئی، پر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چہرے سے ذرا پلو سرکا۔ زرد چہرہ تھکن سے چوٹ آنکھیں اوپر اٹھی تو گہری سبز آنکھوں سے ٹکرائی۔ ان کا تصادم اتنا زبردست تھا کہ دونوں کے دل دھڑک اٹھے۔ فضا خاموش ہو گئی۔ یہ ٹکراؤ قدرتی تھا، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سنائی دے رہی تھی تو صرف زناشا کی چلتی تیز سانسوں کی آواز۔ زونی سلطان نے آنکھیں موندی، اس کا نام جس محبت سے پکارا زناشا کا روم روم کام گیا۔ 4.5 ماہ بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بالکل پہلے کے جیسا خوب روپر۔ اس کی آنکھیں سبز آنکھیں جن سے اب وحشت ٹپک رہی تھی۔ وائٹ شرٹ، بلو کوٹ اور بلو جینس میں موجود سلطان بہروز زناشا سلطان کو درد بڑے ماضی میں کھینچ کر لے گیا۔ سلطان نے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھا۔ نظریں اس سے پہلے سے زیادہ کمزور وجود پر تھی۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتی کیا زناشا؟ دیکھو کتنی کمزور ہو، بیمار لگ رہی ہو۔ سلطان نے دھیمے سے کہا۔ زناشا کو لگا ارد گرد کا ماحول اچانک بدل گیا، سناٹا ختم ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو رواں تھا۔ آپ کو میری صحت کے بارے میں سوچنے کی ہرگز ضرورت نہیں بہروز سلطان۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولتی وہ اپنے قدم دوسری طرف بڑھاتی جانے لگی، لیکن سلطان نے اس کی کلائی پکڑے روکا۔ آج دوبارہ سلطان بے احتیاط ہوا تھا، جو اتنے مہینوں سے دل کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، آج اسے سامنے دیکھ دوبارہ دھڑک اٹھا۔ اس کی جڑ پر جہاں زناشا کے دل دھڑکا وہیں ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے گری تھی۔ سلطان بہروز کے قدموں کے پاس گری۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ پیچھے موڑتے زناشا نے اپنی بری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ یہ خیال ان 4 ماہ کے دوران کیوں نہیں آیا مسٹر بہروز؟ اب آپ کو میری ذات سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، تلخیص سے بولتی اپنی کلائی ایک جھٹکے سے چھڑوائی۔ پل پل تمہارا ہی تو خیال تھا مجھے، ایک تمہاری یاد ہی تھی جس سے میں غافل نہیں ہوتا تھا۔ ایک زناشا سلطان ہی تو تھی جو سلطان کے دل اور دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر گئی۔ اس نے دنیا پر حکمرانی کرنے والی بہروز پر حکمرانی کر لی۔ کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا زناشا؟ کہ تم واپس سلطان بہروز کے لہجے کے بکھرے پن اور آنکھوں کے والہانہ اظہار پر زناشا طنزیہ مسکرائی۔ کیا آپ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی؟ کیا مجھے چھوڑنے سے پہلے میری رضامندی جانی؟ یہ آپ کا ہی فیصلہ، اب آپ مجھ سے شکوا کیوں کر رہے ہیں؟ فیصلے آپ کرتے ہیں، لیکن ان فیصلوں سے نقصان لوگوں کو ہوتا ہے۔ زناشا نے بے دردی سے اسے وہ دن یاد دلایا جب وہ خود اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ نہیں زناشا سلطان، تم اب کی بار غلط ہو۔ اس بار سلطان نے نقصان اپنا کیا، پر تمہاری خوشی کی خاطر۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ بے چینی سے گویا۔ زناشا نے مزاحمت کرتے اپنے ہاتھ کو اس پرتپش گرفت سے آزاد کیا۔ گہری سانس بھرتے وہ بوکھلا گئی۔ آپ نے اگر مجھے چھوڑنا ہی تھا میری خوشی کا خاطر تو اپنے نام کی بیڑیاں کیوں میرے پاؤں میں ڈالی ابھی تک؟ زناشا کے سوال پر جہاں سلطان خاموش ہو، وہیں زناشا نے نفرت سے منہ پھیرا۔ یوں کہو نا، آج بھی تم
وہی خود غرض بہر سلطان ہو جو صرف اپنی قطع ہے بغیر دوسرے کی مرضی جانے۔ زناشا نے تلخی سے کہتے اس کے سرد پٹے تاثر بگور دکھے۔ مجھ سے الگ ہونا تمہاری خوشی تھی، میری مرضی نہیں زناشا بہر سلطان۔ اگر میں خود غرض ہوتا اور اپنی مرضی کرتا تو تم اس وقت میرے پاس ہوتی، میرے قریب۔ لفظوں کو چبا چبا کر کہتے سلطان نے اپنی قائل جمی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی۔ پال ابھی بھی اس میں پڑی تھی جبکہ وہ دونوں اپنی بحث میں اسے یکسر نظر انداز کر گئے۔ استحضاریہ مسکراتے زناشا ایک قدم آگے بڑھی۔ فائل سے لگتا اس کا پاؤں اس کے چہرے کی رنگت پاک کر گیا۔ اگر یہ رپورٹ سلطان نے دیکھ لی تو یہ سوچ اس کے حواس جھنجھوڑ کی۔ جبکہ سلطان نے اپنی طرف بڑھتے اس کے قدم کے رک جانے پر اس کے سفید پڑتی رنگت دیکھتے نظریں آہستہ سے نیچے کرتے اس کے پاؤں کے پاس پڑی فائل کو دیکھا۔ اسے پہلے کہ زناشا کوئی پھرتی دکھاتے سلطان نے فوراً جھکتے فائل کو پکڑا۔ یہ فائل مجھے دے۔ حق لاتے اس نے فائل جبرنی چاہی پر سلطان نے اس کی پہنچ سے دور کرتے فائل کو تجسس سے دیکھتے کھولا۔ پھر جیسے جیسے بندہ موجود رپورٹس پڑھتا کہ اس کی آنکھیں بے یقینی سے زناشا کی طرف اٹھی جو حلق تار کرتے انگلیاں چٹا رہی تھی۔ سلطان نے کہہ لوتا نظر اس کے کامتے وجود پر گاڑی اور ایک ہی جسم میں اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا تب ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے بغیر گاڑی دورے چاند ہی منٹ میں سلطان اسے دوبارہ اپنے ساتھ گھسیٹتے کھینچتے اپنے فارم ہاؤس لایا اور جھٹکے سے بیڈ پر دھکیلا۔ ایک سسکی زناشا کے لبوں سے نکلی پر سلطان کے اندر کے وحشی درندے کو کوئی اثر نہ ہوا۔ کمرے میں چکر کاٹتے وہ خود کو کمپوز کرنا تھا، یقیناً اپنے غصے سے آج کو شدید نقصان کر سکتا تھا۔ اپنے بال ماتھے سے پیچھے کرتے اب قدم قدم چلتا زناشا کے قریب آیا۔ بیڈ پر ذرا پیچھے کھسک زناشا کو آج سلطان خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ وہی سلطان کا روح تھا جو اغوا کرنے کے بعد تھا۔ بہت غلط کہ زناشا سلطان بہت غلط۔ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ یہ بات جاننے کا حق سب سے پہلا میرا تھا، سر میرا، اور تم نے مجھ سے ہی چھپایا یہ۔ سلطان نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور غصے سے گڑایا۔ اپنے بازو پر اس کے وحشی گرفت محسوس کرتے اس کی آنکھیں بھیگی، غزال آنکھیں گنی موڑی بھیگی پلکیں کھولی۔ اس نے سلطان کی گہری سبز آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں ایک اذیت رقم تھی ان خوبصورت دلنشین آنکھوں میں کہ سلطان نے بے سہاتا گرفت ہلکی کرتے ان بیکی نین کٹور سے گٹا آنسو نرمی سے چن لیا۔ یہ عمل اس نے بے احتیاطی کیا جبکہ زناشا کے بند گز کے لمس سے کام گئی۔ زنی کیا تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ تمام غصہ جاگتا بیٹھا اس کی گال نرمی سے ہاتھ کی پوچھ سے سلاتے وہ بوجھل آواز میں بولا۔ اس کے بال پر بدلتے رنگ پر حیرت سے اس کا رویہ دیکھا جو اب محبت سے اس کے بال سنوار رہا تھا۔ بڑی سی چادر اتارتے اس نے بڑبڑ کی۔ اس کی غزالی آنکھوں پر اپنا تپش زدہ لمس چھوڑتے اس کے ماتھے پر ہونٹ ٹکا گیا۔ آج اس کے طرف دل پر شبنم کی پھوار ہوتی بے چین دل کو سکون ملا تھا۔ من جانم تمہارے سامنے بہت بے بس ہو جاتا ہوں، اب تمہیں کوئی سزا بھی دینا چاہوں تو دل اس خیال سے بند ہونے لگتا ہے کہ اس کی زونی کو تکلیف پہنچی کے بعد میں خوش ہوں آج بہت زیادہ۔ شکریہ جانے سلطان مجھے یہ خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اسے اپنے ہنسان ملے سے اس سرگوشی میں بول رہا تھا جبکہ زناشا آج مہینے بعد اس کے قریب تھی۔ اس کی خوشبو سانسوں میں گل کر اسے نئی زندگی کی نوید لگ رہی تھی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے یہ محبت بڑا حسار، اس کا نرم رویہ، اس کا حسار۔ وہ بے اختیار اس کے گرد اپنا حسار قائم کرتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سلطان نے اس کی کمر سے لاتے اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہولے ہولے لرزے وجود کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ میں تب جانا نہیں چاہتی پر آپ مجھے چھوڑ کر آئے۔ میں بابا اور بانو سے مل کر بہت خوش تھی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی آپ کا۔ میں باہر آئی آپ کو ڈھونڈنے، آپ ادھر نہیں تھے، گلی میں آپ کو گاڑی بھی نہیں تھی۔ اس پل مجھے شدت سے رونا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ بابا نے خاموشی سے مجھے بتا دی آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھے لگا آپ سزا دے رہے، آپ کو تھپڑ مارا تھا اس کی، مجھے لگا یہ سزا جلدی ختم ہوگی پر ایسا نہیں ہوا۔ چند دن انتظار میں تھی، مجھے امید تھی آپ آئیں گے ضرور پر میرا وہم تھا۔ یہ آپ آئی ہی نہیں، آپ نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ آپ کی محبت کے دعوے مجھے جھوٹے لگنے لگے۔ محبوب سے دوری تو جان کا عذاب ہوتی ہے پھر سلطان، پھر آپ کیسے مجھے بھول گئے؟ آپ کہتے تھے کہ آپ عشق کرتے ہیں مجھ سے، تو کیوں میری حالت سے بے خبر ہے؟ میں رات کو سسکتی تڑپتی کہ مجھے سکون ہے، آپ کی محبت نے مجھے بھی روگ لگا دیا، مجھے بھی محبت ہوگی ایک بے رحم دل کے مالک سے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جس شخص نے ظلم کیا میں اس کی دیوانی ہوگی۔ زناشا کو سلطان سے محبت ہوگی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے کہا سٹریس نہ لے پر میں زیر سے گزرتی اپنی آنکھوں کو بلا وجہ کے انتظار میں ڈال دیتی تھی۔ میری نظر دروازے پر ٹکی رہتی کہ کبھی تو بے رحم کو رحم آئے گا اور وہ مجھے لے کر جائے گا، پر میں غلط ثابت ہوئی، میری خوش فہمی دور ہو گئی اور آپ نہیں آئے۔ اس کے سینے پر
جذب ہوتے اس کے آنسو اور حج کو لے کھاتا وجود اس کا اظہار اس کی تکلیف۔ سلطان نے اس کے بالوں میں لب رکھتے سرا نگاہوں سے اس کا چہرہ سامنے کیا، آنسو سے تار اس کا چہرہ اسے دوہری اذیت سے دے گیا۔ سوری فار ایوری تھنگ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، میں نے تمہاری خوشی کو ترجیح دی۔ اس کے چہرے ہاتھوں میں بڑے کہا۔ زناشا نے شکوا کے نہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ جو زہراتے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو ٹھیک ہے سلطان، میری خوشی اب بھی یہ ہے، میں نہیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ بے حسی سے کہتے اس نے اپنی چادر دوبارہ اوڑھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ آبرو اچکاتے اس سے پوچھا۔ یعنی آپ ابھی اپنی مرضی کریں گے؟ زناشا نے غصے سے دیکھا۔ بس عادت ہوگی، آپ کیا کر سکتے ہیں، میں عادت سے مجبور ہوں۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر پہلے زناشا کے اظہار نے اس کو جتنا سکون دیا تھا، سلطان تمام چیزیں بولتا سکون سے کھڑا تھا۔ چلو آج تم دوبارہ اپنے اصل گھر جاؤ گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بازو پکڑے اپنے قریب کرتے اس پر جھکتے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زناشا نے بہتر اس کی شرٹ کی مٹھی میں جگڑا کہ زناشا نے آنکھیں کھولی، اس سے پوچھا جس پر وہ دلکشی سے مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی اس کی۔ زناشا نے نظر چرائی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زناشا کو لینے آؤں اس کے گھر سے تاکہ وہ میرا گھر آباد کرے۔ میں چاہتا ہوں ایک زناشا سلطان کی کھلکھلاہٹیں میرے گھر کی دیواروں سے ٹکرائیں۔ میں چاہتا ہوں جب میں اسے لینے جاؤں وہ سرخ لباس میں ملبوس میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں جب ایک بیسٹ اپنی بیوی کو لینے آئے تو پوری دنیا اس بات کو جانے کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی ماں رخصت ہو کر میرے گھر آ جائے تاکہ ایک بے چین شخص کو راحت مل سکے، ایک تڑپتی روح کو سکون ملے۔ میرے کمرے کو تمہارا انتظار ہے زونی۔ اس کی گمبھیر سرگوشیاں انجانے میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ سلطان ان گلاب کی پنکھڑی کی مسکراہٹ لے کے تھما کہ بہروز سلطان اپنے دل کی ملکہ کو دلہن بنا کر لانا چاہتا۔ دھیمے سے سرگوشی کرتے اس نے ہلکے سے اس کے نیم و لبوں کو چوا۔ جذبات کے سمندر میں وہ ڈوب جانا چاہتا تھا، پر فی الحال وہ ایسا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کی جان لیوا جس سر پر سر ہوتی وہ ذرا بھی چھو، لیکن سلطان اس کی آنکھوں سے یہی رکنے کا اشارہ کرتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 2 منٹ بعد مسکراتا باہر آیا، اس کے سامنے جھکتے وہ اس کی جانب دیکھا جو اسے اپنے پاس زمین پر جھکتے دیکھ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک محمل کی ڈبی کھولتے اس کی جانب کی۔ ول یو میری می مسز بہروز سلطان؟ ایک خوش کن احساس کی رگو جاں میں سریت کر کے جانے سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ زناشا نے نیچے بڑھے سلطان کو دیکھا، پھر سے رنگ کو خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ سوری پر میں شادی شدہ ہوں۔ لمحوں میں زناشا سلطان آنکھیں گھمائے بولی، اس پر سلطان کا ساحرانہ کہکہ گونجا۔ زناشا دنگ سی آج اس بدلے سے سلطان کو دیکھی تھی، پر مجھے یہی شادی شدہ لڑکی چاہیے، آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ دلی الو کا بٹا جو شادی شدہ لڑکی پا گیا، بیچارگی سے کندھے اچکاتے سلطان نے لب دانتوں تلے دبایا۔ سلطان اس کے کندھے پر مکے مارتی وہ جنجلائی، جبکہ سلطان ہنستے اسے قابو کر گیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے رنگ پہنائی۔ وہ جھکتے عقیدے سے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر بوسہ دیا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہارا سلطان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ کمر کے گرد بازو حلقتے اپنے قریب کیا۔ اب رونا مت یار، ایک تو تمہارے آنسو اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں جو چھم چھم برسنے لگتے ہیں۔ اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتے وہ شرارت سے بولا، حفقی سے اسے دیکھتے سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ سوری میں نے یہ بات چھپائی آپ سے۔ اس کی آواز میں سلطان نے گہری سانس بھری۔ سمجھ سکتا ہوں میں، پر اب ہر لمحہ تم میرے ساتھ ہوگی، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ باہر لایا۔ زناشا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ ہر اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر فکر سے آزاد۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی، جبکہ نظر اپنے ہاتھ کی انگوٹھی پر تھی۔ دھیمی آواز میں لگا گانا گاڑی کے ماحول کو مزید پر رونق کر گیا۔ اسے گاڑی کے سامنے اتارتے وہ رکا۔ کیا ہوا؟ زناشا نے باہر نکلتی رک گئی شرافت کے ساتھ۔ پہلی بار جا رہا ہوں تو عجیب تو لگے گا ہی۔ ہلکی بری داڑھی پر انگوٹھا پھیرتے وہ زناشا کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا، جس چہرے پر آج زردی چھاتی اس کے سنگ وہ بے تحاشا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے مسکراتے جانسار نظر سے دیکھا اور اسے سال ہی اندر بڑھ گیا۔ ویسے زونی میں سسر صاحب سے کیا کہوں گا کہ مجھے میرے بچے کی ماں کی رخصتی چاہیے؟ نچلا لب دبائے سلطان نے ہنسی کنٹرول کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ زناشا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھو، کندھے پر مکے مارتی سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ تب تک بنو ان کے پاس آ چکی تھی اور آج پہلی بار سلطان کو اس طرح مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ جس نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی آپ ہی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی خوشی کا اندازہ اس کی بری آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ سر صاحب کدھر ہیں؟ ذرا جھجکتے اس نے زناشا کے قریب سرگوشی کی۔ بابا کدھر ہیں بنو؟ زناشا سلطان کو سالی کمرے میں آتے پوچھا۔
اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے اسلم دروازے سے اندر آتا نظر آیا۔ بہروز سلطان کروفرڈ سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جبکہ زنیشہ بندوں کے پاس کھڑی تھی جو اس سے سلطان کے بارے میں سوال پر سوال کرتی، جس پر زچ آتی زنیشہ نے اسے گرا۔ اسلم صاحب نے تعجب سے سلطان کو دیکھا، جس نے ان کی طرف دیکھتے اسلام کیا، جبکہ شان بے نیازی سے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ صاحب آپ یہاں خیریت صاحب؟ اسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر سے پوچھا، جبکہ اس کے صاحب کہنے پر سلطان نے انہیں سنجیدگی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سامنے بڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سلسلہ صاحب پہلی بات آپ مجھے صاحب مات کہا کریں، اب آپ ہماری حویلی کام نہیں کرتے۔ دوسری بات میں دماد ہوں آپ کا، اس لیے مجھے میرے نام سے پکارے مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی یہ تبدیلی اسلم صاحب کو پریشان کر رہی تھی، جو شہزادوں جیسے آن بان لیے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میرے یہاں آنے کے مقصد سے یقیناً آپ واقف ہوں گے، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، اپنی زنیشہ کو لینے آیا ہوں، پر میں اب پوری دنیا کے سامنے اسے اپنانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ اس لیے اس کے لیے زنیشہ سلطان اب کھڑا ہوتے جواب کا منتظر تھا، دل بے چین تھا، پر وہ اب زنیشہ سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ تو بالکل بھی نہیں جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بیٹا جی جب مرضی تم لے جا سکتے ہو اسے، اسلم صاحب نے بھی اٹھے خوشی سے کہا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا؟ اس کی بیٹی پوری عزت کے ساتھ جا کے اپنے گھر زنیشہ کے سر پر پیار دیتے وہ سلطان کو بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ سلطان نے ذرا سر جھکاتے اسلم کے سامنے کیا۔ زنیشہ نے بے یقینی سے اس کی حرکت دیکھی، اس کی حالت کتنا بدل چکا تھا۔ اسلم بھی اپنی حیرت پر قابو پاتے اس کے سر پر ہاتھ کا، بہت جلدی تمہیں لینے آؤں گا۔ زنیشہ کو نظر بڑھ کر دیکھتے وہ چلا گیا، جبکہ زنیشہ آج کھلی فضا میں سانس لیتی پہلی بار اتنی خوش تھی، اسے محبت تھی سے، اور بہت جلدی وہ اس کے پاس ہوگی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دلہن کی طرح سجی اس حویلی میں آج خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ پوری حویلی اس وقت مہمانوں سے بڑی پڑی تھی۔ مبین بیگم اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش اس وقت سب تیاریاں کروا رہی تھی۔ آج برات سلطان بہروز اپنی ساحرانہ شخصیت کے ساتھ مسکراتے سب سے مل رہا تھا۔ افراز صاحب اور مبین بیگم اکٹھے کھڑے دور سے اپنی بیٹی کی نظر اتار رہے تھے، جس کے چہرے پر آج مسکراہٹ کا تار تھا۔ ہزاروں دل دھڑکاتا وہ بے نیازی سے کھڑا تھا۔ ہر جگہ اس بات کی خبر نشر ہو چکی تھی، سلطان بہروز سلطان شادی کر ہے۔ میڈیا میں تہلکہ مچ گیا تھا، ہر کوئی بےتاب تھا سلطان کی دلہن کو دیکھنے کے۔ بلو 3 پیس پہنے، برانڈیڈ گڑی کی کلائی پر سجائے بالوں کو جیسے سڑک کی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے شرمانے پسند نہیں تھے، نہ ہی کسی نے فورس کیا پہننے پر۔ مغرور نین نکش لیے وہ اپنی ملکہ لینے جا رہا تھا۔ بارات کے پہنچتے ہی شور اٹھا، اندر کمرے میں بیٹھی زنیشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیوٹیشین جس مہارت سے اسے تیار کیا تھا وہ خود دنگ رہ گئی تھی۔ اس شخص کے جذبے لٹا تھی، آنکھیں یاد کرتی جرجری سی آئی، بلیڈ رنگ لہنگے میں ملبوس اور نازک جان بمشکل اتنا وزن برداشت کیے ہوئے تھی۔ بھاری دوپٹہ جانے کتنی پینس کے ساتھ سیٹ کیا گیا تھا، بنو تیار ہوتی، اندر دال ہوتی، بے ساہتا ماشاءاللہ کہہ اٹھی، چلیے آپ بھی سب انتظار کریں آپ کا۔ زنیشہ نے مسکراتے سر ہلایا۔ مبین بیگم اپنی بیٹی کے حکم کے مطابق اس کا گھونگھٹ نکالتے اسے ساتھ لیے باہر آئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تمام سپاٹ لائٹس کا مرکز زنیشہ سلطان تھی۔ ہر کوئی بے چین تھا بہروز سلطان کی بیوی دیکھنے کے لیے، پر اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیکھ مایوس ہوئے۔ سیج پر بہروز سلطان بے ساتھ اور کھڑا ہوا، سیج سے اس کا قدم رکھتے بمشکل ہی چل رہی تھی۔ سرخ سفید ہاتھوں کی مہندی دیکھتے اس کے چہرے پر تبسم بکھرا۔ اسلم نے پاس آتے زنیشہ کو ساتھ لگاتے آگے اسٹیج کے قریب رکتے اس نے سلطان کو دیکھا، جبکہ زنیشہ کا گھونگھٹ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، کچھ نظروں میں سائز تھا تو کچھ نظر حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ حسرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے جو کتنے دل پر راج کرتا تھا، اور اس کے دل کی ملکہ زنیشہ سلطان تھی۔ اسلم نے زنیشہ کا کپاتا ہاتھ تھامتے سلطان کی ہتھیلی پر رکھا، جس نے مضبوط گرفت میں لیتے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ زنیشہ کو ساتھ لیتے اسے بٹھاتے خود بیٹھا، میں اس وقت کا انتظار نہیں کر پا رہا جب میں یہ حسین چہرہ دیکھوں گا۔ سلطان سامنے دیکھتے بغیر اس کا ہاتھ چھوڑے بیٹھا تھا۔ اتنے لوگوں کے درمیان اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی، اس لیے کوشش ترک کرتے وہ خاموش رہی۔ اس کی بات پر زنیشہ نے حلق تار کیا، یہاں بیٹھ کر ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے، چلو ہم چلتے ہیں، یہ سب آتے رہیں گے۔ مزید کافی دیر بیٹھے سلطان نے غصے سے کہا، اور زنیشہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہونے لگا۔ پلیز سلطان بیٹھ جائیے، ایسا نہ کرے، رو ہانسی ہوتی، رو دینے کو تھی۔ اچھا، پر 1 گھنٹے سے زیادہ میں ادھر نہیں بیٹھنے والا، تمہیں اٹھا کر لے جانا ہے۔ جتنی سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا زنیشہ گھور کر رہ گئی، پر گھونگھٹ کے باعث فی الحال وہ سلطان کے تاثر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مبین بیگم اور افراز سلطان کے ماتھے کے بل دیکھتے اسلم صاحب سے دکھستی کا کہا،
جس بہا میں بڑھتے ہوئے زناشا سلطان کے پاس آئے، رخصتی کا شور اٹھا، زناشا کا دل ڈوب کا اوپر اس شخص کے دسترس میں جانے سے وہ گھبرا رہی تھی۔ سب کی دعاؤں کے سائے تلے زناشا سلطان کو رخصت کیا گیا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے سلطان اپنی زناشا کو لے کر جا رہا تھا، خود گاڑی ڈرائیو کرتے، جبکہ زناشا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے وہ وہاں سے غائب ہوا، جبکہ مبین بیگم اسے خود گاڑی ڈرائیو کر کے لے جاتے۔ تاثر سے سہلا کر رہے گی، پر آج ان کا دل پرسکون تھا۔ سلطان نے آج اسے جو خبر دی تھی اس کے بعد وہ زناشا کو دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ وہ دادی بننے والی تھی، پر خبر سنتے اس نے تمام اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی۔ زناشا نے پور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے انہیں معاف کر چکی تھی۔ ساحر جو تمام چیزیں مینیج کر رہا تھا، کونے میں رکھی کرسی پر لڑزتے وجود کو دیکھتے تجسس سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب جاتے اس نے ہلکی ہلکی آواز میں روتی اس لڑکی کو گھورا، یہ لڑکی رو کیوں رہی ہو؟ اس کے باقی الفاظ منہ میں رہ کے جب اس نے سر اٹھاتے اپنی شہد آنکھیں بھیگی آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کاکی اچانک اس کی زبان سے پھسلا، جبکہ بنو آنسو صاف کرتی جانے لگی تھی۔ اپنے لیے کاکی کا لفظ سنتے اس کی طرف مڑی، یہ انکل زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، منہ توڑ دوں گی۔ انگلی اٹھاتے اس نے آنکھوں سے گھورتے کہا، جبکہ اس کی بھیگی آنکھیں غضب ڈال رہی تھی، جس میں مقابل کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ جان بدھ کو اسے تنگ کرنے کے ارادے سے اس نے بات کو طول دی، چڑیل لگ رہی ہو، کاجل پھیل گیا ہے، اس وقت کسی بچے کے سامنے مت جانا، بیچارے نازک دل کے ہوتے ہیں۔ بلیک سوٹ میں جیل سے بال سٹ کی وہ آج کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، پر بنوں کو تو وہ سرے سے ہی نظر نہیں آتا تھا۔ یوں اس سے پہلے کہ وہ چیخ کا ساحر کو بہرا کرتی وہ کہہ کر لگا تھا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بنوں اسے دو چار گالیوں سے نواز اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اچھی ہے پر بچی ہے، لب دبائے دور سے اس تیکھی مرچی کو دیکھا، گھوٹے دے کر مسکرایا، خیر مستقبل میں سوچا جا سکتا ہے، 18 کی تو ہونے والی ہی ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیٹی کی دھن بجاتے وہ باہر چلا گیا۔ سلطان کی گاڑی حویلی داخل ہوئی، وہاں سب لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سلطان نے اپنے سائڈ کا دروازہ کھولتے اس کی جانب بڑا، زناشا کی جانب بڑھتے اس کی گود میں پڑا، ہاتھ پکڑتے احتیاط سے اسے مدد کی، باری لہنگے میں الجھ سے پاؤں سے لڑکھڑاتے اس سے پہلے ہی سلطان اسے مضبوط بازو میں اٹھاتے اندر بڑھ گیا۔ اس کا یہ انداز زناشا کے ہاتھ کی بھینچی ہتھیلیاں پسینے سے تار ہوئی، اپنے کمرے میں اسے لے کر اتارتے اس کی مٹھی بنی ہتھیلی کو پکڑتا نرمی سے کھولتے اپنی انگلیاں اس کی انگلی میں الجھاتے محبت باش نظر سے اسے دیکھا، جو ابھی بھی گھونگھٹ میں اس کے سامنے سے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھاتے اس کا گھونگھٹ الٹا، منجمد نظروں کے ساتھ اس کے سراپے کو دیکھتے آج دوبارہ اس پر فدا ہوا تھا۔ سلطان میں اس کی پرتپش نظروں سے بچتی سر جھکا کے سلطان کی ملکہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ آنکھوں میں چاہت سموئے بولا۔ زناشا اس کے حصار میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے اس کے ناک میں پہنی نتھ کے موتی کو گہری نظر سے دیکھا، جو ریڈ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے نتھ کو آزاد کر جو جھولتی لٹ گئی۔ زناشا، سلطان تم کبھی دوبارہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے قریب جاتے اسے گوشی کرتا اس کے سانسوں کو الجھا گیا، یوں ہی اسے باہوں میں بڑھتے بر پر لٹایا، چند لمحوں بعد آزادی دیتے وہ اب اس کی جولی اتارتے سر بڑک رہا تھا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے زناشا نے اس کی گہری سبز آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کبھی کہہ نہیں پائی، پر اسے سلطان بہر اس کی آنکھیں بے حد پسند جن میں اس کے لیے محبت رہتی۔ اس کا بھاری دوپٹہ دور کرتے اس پر جھکا، اس کے گرم سانسیں زناشا کے چہرے پر اس کے حواس معطل کر گئی، اس کی جان لیوا خوشبو اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ سلطان نے اس کے قریب جھکتے گہری نظر سے اس کو دیکھتے آنکھیں بند کی۔ زناشا اس کی بند آنکھیں دیکھتی جھجکتی ان پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑ کے، تو آج پہلی بار زناشا نے اسے چھوا تھا۔ اس کے لمس سے مدہوش ہوتے سلطان نے ہموار آلودہ نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو اب اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتی آنکھیں مند گئی۔ ان تمام چیزوں کے لیے شرمندہ ہوں جس نے تمہیں اذیت دی، مجھے معاف۔ سلطان کے ہونٹوں سے نکلتے الفاظ باقی تھے جب زناشا نے نازک ہتھیلی اس کے ہونٹ پر رکھتے مزید بولنے سے روکا۔ میں سب بھول چکی ہوں سلطان، تمہاری سنگت میں یہ لمحات حسین ہیں، سدا تمہاری بن کر رہنا چاہتی ہوں، تم بھی بھول جاؤ سب اور نئی زندگی کا آغاز کرو جہاں صرف خوشیوں کا راج ہو۔ نم آنکھیں لیے وہ مسکراتی بولی، اس کے دلکش مسکراہٹ دیکھتے اس کے الفاظ سنتے سلطان اس مسکراہٹ کو چونتے اپنے لمس سے مہکایا۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی شرماتی زناشا سلطان کے حصار میں لرز گئی، رفتہ رفتہ اس پر اپنے نام کی مہر لگاتا اسے
نازک موم وجود کو اپنے گوشت میں لیتا پرسکون نیند سو کے جب کہ زراشا اپنی قسمت بڑھ نازاں تھی. آج کل جو شخص اسے وقت گزاری کا سامان سمجھتا تھا آج وہ اس کے لیے کتنی عزیز تھی. بے اختیار اس پر پیار آیا جو سویا ہوا تھا. اس کی ہلکی بوڑھی داڑھی پر لب رکھتی وہ آنکھیں ملک کی ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی. خوشیوں سے بڑی صبح. سلطان بہروز کو آخرکار اس کا عشق مل ہی گیا. کہانی ختم ہو چکی تھی پر اس بار اختتام خوبصورت تھا.